بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے 7 آسمانوں کا خزانہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے دل پر نازل کیا، جس کا نام قرآن ہے۔ اور اس خزانے کے اندر ایک اللہ نے ایسی صورت بنائی ہے کہ میرے نبی نے خود اپنی زبان سے کہا ہے کہ یہ صورت اس پورے قرآن کا دل ہے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے، اگر آپ مسلمان ہیں، آپ نے کلمہ پڑھا ہے اور لا الہ الا اللہ کو اپنے دل کے اندر آپ نے اتارا ہوا ہے، تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن کی سب سے مقدس ترین سورت جو ہے وہ سورت یاسین ہے۔ اور اس پوری سورت یاسین کے اندر اللہ نے ایک ایسی آیت رکھی ہے جو پوری سورت یاسین کا مرکز ہے۔ سب سے پہلے انسان اگر حالت نزع کی حالت میں ہو، مرتے وقت جب سانس صحیح نہیں چل رہا ہوتا، موت آ رہی ہوتی ہے اور اس وقت جان جسم سے نکل رہی ہوتی ہے، روح پرواز کر رہی ہوتی ہے، تو کئی لوگوں کی جان بڑی مشکل سے نکلتی ہے۔ اس وقت چیخنے کی آوازیں آتی ہیں، خراٹے کی آوازیں آتی ہیں، بڑی عجیب سی کیفیات ہوتی ہے۔ جو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں وہ اس دنیا میں لوگ ان کو دیکھتے ہیں کہ کتنی مشکل سے اس کی جان نکل رہی ہے۔ تو جب اس حالت میں خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، آپ اگر اس آدمی کو دیکھتے ہو کہ اس کی حالت نزع میں جان مشکل سے نکل رہی ہے، تو آپ اس وقت باوضو ہو کر سورت یاسین اس نیت کے ساتھ پڑھو کہ اس کی جان آسانی کے ساتھ جسم سے نکل جائے، تو یقین جانیے ابھی سورت ختم نہیں ہوگی، اللہ پاک اس کے انسان کے جسم سے روح آسانی کے ساتھ نکال دے گا۔ یہ اس کا کمال نہیں اس بندے کا، یہ کمال اس بندے کا ہے جس نے اللہ پر یقین رکھ کر سورت یاسین کو اپنی زبان پر اللہ کے نام کو پڑھنا شروع کیا۔ یہ اس کی برکت ہے، یہ اس کی طاقت ہے، یہ اس کے اندر میرے اللہ نے نور رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، سورت یاسین اگر گھر سے نکلتے وقت اگر سچی نیت کے ساتھ پڑھ کر نکلو، کوئی دشمن آپ کا بندہ جو خواہ وہ عورت ہو یا مرد آپ کا نقصان نہیں کر سکتا، خواہ وہ جتنا بھی پلانٹے ہو، جتنے پلاننگ اس نے بنائے ہوئے ہوں، جتنا اس کا پروگرام ہو، لیکن اس کا دل مڑ جائے گا، وہ رخ اس کا بدل جائے گا، اس کی سوچ بدل جائے گی، سب کچھ چینج ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس کے اندر بڑا اللہ کا راز ہے۔ سورت یاسین کی اگر میں اہمیت بیان کرنی شروع کر دوں تو بے شمار احادیثیں اس کے لیے میرے نبی نے بیان کی ہیں۔ کافی ایسے قول ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں مختصر کہتا ہوں کہ یہ قرآن کا دل ہے۔ جو انسان کا دل ہوتا ہے نا، اگر اس کو تکلیف ہو تو پورا جسم اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جس انسان کو دل کا درد ہو نا، وہ اس کی کیفیات ہی الگ ہو جاتی ہے، اس کا پورا وجود، اس کا ایک ایک لوں وجود کا
یہ جو جسم کے اندر ایک چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں نا، نور اس کو اجسام کہا جاتا ہے، تو اس کا ایک ایک اجسام کے اندر درد ہونا فیل ہو جاتا ہے جب دل کا درد شروع ہوتا ہے، بڑی شدت ہوتی ہے، تکلیف دہ عمل ہے۔ تو ناظرین، یہ اللہ کا قرآن اور اس کا یہ دل ہے، سورۃ یاسین۔ تو سورۃ یاسین جب آپ نہیں پڑھتے، آپ قرآن پر یقین نہیں رکھتے، بھروسہ نہیں رکھتے، تو پھر یہ جسم مسلمان جو ہوتا ہے نا، اس کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ناظرین، میرے بھائی اور دوستو، قرآن سے پیار کرنا سیکھو اور سورۃ یاسین سے سب سے زیادہ پیار کرنا سیکھو۔ اگر آپ نے اس کو پیار کرنا سیکھ لیا تو یہ دنیا آپ کے ماتحت ہوگی، یہ دنیا آپ کے تابع ہو جائے گی، جہاں دیکھو گے وہ ہر چیز آپ کی ہو جائے گی۔ تو وظیفہ سن لیے، صرف 3 دن کا وظیفہ ہے، وہ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے باوضو ہونا لازم ہے، 1 نمبر۔ دوسرے نمبر پر فرض نماز کے بعد عصر کا وقت ہو، اگر عصر کے وقت آپ کو وقت نہیں ملتا تو مغرب کے بعد، اور اگر مغرب کے بعد بھی وقت نہیں ملتا تو عشاء کی اذان سے پہلے پہلے یہ عمل کرنا ہے۔ تو عمل کا طریقہ سن لے، 7 دفعہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 1 دفعہ پوری سورۃ یاسین پڑھنی ہے، اور اس سورۃ یاسین کے اندر ایک آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم، اس کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب سورۃ یاسین مکمل کر لیں تو اس کے بعد یہ آیت پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر، رو کر، گڑ گڑا کر 3 دن لگاتار آپ یہ عمل کریں۔ یہ ایسا عمل ہے کہ 3 دن کے اندر اندر ہی ایسی غائب سے مدد آنا شروع ہو جائے گی، وہاں سے رزق آنا شروع ہو جائے گا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، میں رزق وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ رازق میرا اللہ ہے، مالک میرا اللہ ہے، رحمان میرا اللہ ہے، رحیم میرا اللہ ہے، غنی وہ ہے، مغنی وہ ہے، باسط وہ ہے، رازق وہ ہے۔ میرے بھائی، اللہ کی جتنی تعریف کرو، جتنی کرو، جتنی کرو، اتنی کم ہے۔ تو اس لیے اس عمل کو سینے سے لگا لو، اس سے محبت کر لو، زندگی بدل جائے گی، سوچ بدل جائے گی، گھر کے معاملات اچھے ہو جائیں گے، 7 نسلوں تک آپ کے گھر کے اندر رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ عمل چھوٹا سا ہے، اس کو پلے باندھ لو، انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی۔ اللہ حافظ۔